اکرام کے نزدیک مشہور قول ہے کہ آپ جب ان کے پاس جائیں تو اپنے قلب کو کی حرارت کو اپنے قلب کو تھام کر بیٹھیں ان کی محفل میں۔ تو ایسے کئی معاملات آپ کے ذات اقدس سے مشہور ہوئے ہیں اور وہ آپ کی تعلیمات کی عین روشنی سیرت فقہ العارفین میں بھی کوٹ کیے گئے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ اس طرح کا سا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے دو مشہور خلیفہ تھے، وہ بہت بڑے دنیا کے عہدے سے ڈپٹی کلرک کے پوسٹ پر اس زمانے میں، یعنی کہ آج سے کوئی 1800 کی بات ہے، 1800 صدی میں جو ہے نا ان کا جو ہے نا یہ عہدہ تھا، گورنمنٹ عہدہ تھا، کلرک، ڈپٹی کلرک تھے۔ تو دو ساتھی تھے، وہ ایسے گورنمنٹ بڑے عہدوں پر فیضیاب تھے اور اللہ رسول کی محبت میں انہوں نے وہ دنیا داری اور وہ عہدہ چھوڑ کے اور دوسرا متبادل روزگار شروع کیا، اور آپ اپنے بزرگوں کی تعلیمات میں آتے جاتے رہتے تھے اور آپ سے فیض و برکات حاصل کرتے تھے، اپنے پیر و مرشد کی تعلیم اور تربیت کی مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا۔ اور مین نقطہ یہ ہے کہ جو کہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی محبت میں جو دنیا کو ترک کرے وہ کہلاتا ہے ترک دنیا، کہ اللہ رسول کی محبت میں ترک دنیا اس پر صادر ہوتی ہے کہ جس نے حاصل کی ہو۔ تو ہمارے بزرگوں نے اس پہ بھی تعلیم کی ہے کہ جس نے حاصل ہی نہیں کی تو وہ کہے کہ میں نے اللہ رسول کی محبت میں ترک دنیا کر دی، تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، پہلے حاصل کرے پھر ترک کرے، تو اس کا یہ حکم صادر ہوگا کہ ہاں بھائی اس نے ترک دنیا اللہ رسول کی محبت میں کی۔ تو وہ دو خلیفہ آپ کے جو ہے نا بہت مشہور، ان کا اس میں جگہ جگہ تذکرہ ملتا ہے، اور انہوں نے ان کی بے پناہ محنت سے یہ آئینہ جہانگیر اور سیرت فقہ العارفین لکھی گئی۔ تو ان کے ساتھ ایک اور خلیفہ ہوا کرتے تھے، تو وہ جو ہے نا ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے جو ہے نا آن شان اور آپ کا اوڑھنا پہننا اور آپ کی گفتار کو دیکھ کے ان کے دل میں قلب میں خیال دوڑا اس طرح سے کہ حضور نے ان کو دیکھو کتنا نوازا ہوا ہے، ماشاءاللہ ان کا جو ہے نا شان شوکت، ان کا اوڑھنا پہننا، بڑی فیض و برکات ہیں، بڑی اللہ کی رحمتیں ہیں، تو ہمارے کو یہ حاصل نہیں ہو سکا، تو ہمارے پہ بھی ایسا کرم ہونا چاہیے تھا۔ تو اس طریقے کی حرارت ان کے قلب میں دوڑی، تو آپ نے فوراً جو ہے نا اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگلی گفتگو پر فوراً آ گئے، اور آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ چلو ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں۔ ایک مشہور بادشاہ کا قصہ ہے کہ جس نے اپنی بادشاہت اور سلطنت چھوڑ کر ترک دنیا، یعنی کہ اللہ رسول کی محبت میں ترک دنیا کی، اور وہ چھوڑ کر ایک پہاڑ کے اوپر جلوہ افروز ہو گیا اور وہاں عبادت ریاضت اور شب و روز اللہ رسول کے مطابق وہ گزارنے لگا۔ تو ایک دفعہ ایک بدو کا جو ہے نا وہاں سے گزر ہوا، اور وہ چراوا کرنے والا تھا، بکریوں کو چرانے والا، وہ ان بزرگ کو دیکھ کے جو ہے نا وہ بھی بیٹھ گیا، اور اس نے معاملہ یہ دیکھا کہ کھانے کا وقت تھا، اللہ کی طرف سے جو ہے نا ایک کھانے کا وقت تھا، اللہ کی طرف سے غیب سے جو ہے نا بہت سارے جو ہے نا لوازمات جو ہے نا کھانے ان کے لیے پیش کیے گئے۔ انہوں نے ان کھانوں کو جو ہے نا خوب نوش کیا، اور اس کے بعد وہ کھانے باقی کے جو تھے وہ چلے گئے، غائب ہو گئے۔ اس نے بولا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو بیٹھ کے کھلا رہا ہے تو مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں جو ہے نا اپنا یہ رسی اور دانتا رکھ کے وہ جو ہے نا بیٹھ جاتا ہوں، اور مجھے بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کھلائے گا۔ تو وہ بدو بھی جو ہے نا ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ تو جب کھانے کا وقت، اگلا ٹائم کھانے کا ہوتا ہے، تو ان کے لیے وہی لوازمات اعلیٰ قسم کے آتے ہیں، اور کئی قسم کے کھانے ہوتے ہیں، اور اس بدو کے لیے دال اور روٹی آتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ اس بندے کے لیے جو ہے نا اتنی ساری چیزیں، اور میرے لیے دال روٹی۔ تو غیب سے ندا آتی ہے کہ بھائی اللہ توکل کر کے بیٹھنا آپ کے بس کا کام نہیں ہے، آپ کو ہماری ترسیل پہ اعتراض ہے، آپ جاؤ اپنی محنت کرو، جتنی محنت کرو گے اتنا میں آپ کو صلہ دوں گا، اتنی اچھی روزی دوں گا، تو آپ تلاش کرو، محنت کرو، اور میں آپ کو اس کے بدلے جیسی محنت ہوگی ویسا دوں گا، کیونکہ آپ کو ہماری ترسیل پہ اعتراض ہے۔ تو اب آپ اللہ توکل اور ہمارے نام پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہماری ترسیل پہ جس کو اعتراض ہے تو وہ بھی جا کے اپنا کام کر لے، اور جو ہے نا تو وہ جو بزرگ تھے
جو خلیفہ جن کے متعلق جن کے قلب میں یہ خیال دوڑا تھا انہوں نے فوراً وہ بات سن کے توبہ استغفار کیا اور آپ نے ندامت ہوئی کہ حضور نے میرے لیے یہ ارشاد فرمایا اور جو ہے نا میرے قلب کی بات تھی اور آپ نے سن کر اس پر جو ہے نا جواب دیا.